اور اس کی صفات پر یقین۔ جب آپ قرآن شریف کھولیں گے تو پہلے ہی صفحے سے اکثر قرآن پہ اللہ کے صفاتی نام لکھے ہیں، 1 × 100 کتنے ہیں؟ 1 × 100 اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو یاد کر لے اور اس کو روزانہ پڑھ لیا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ ہاں، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نام۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم الاول والآخر الظاہر والباطن الوالی المتعالی البر والتواب۔ اس طریقے سے 99 نام اللہ کے ہیں۔ کتنے؟ 1 × 100۔ اس کو جو یاد کر لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ سب صفاتی نام ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، عزت دینے والے اللہ، ذلت دینے والے اللہ، اولاد دینے والے اللہ، نفع دینے والے اللہ، موت دینے والے اللہ، حیات دینے والے اللہ، دن لانے والے، رات لانے والے، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ کو ماننا اس کی صفات کے ساتھ، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے، جیسے ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتی، چل رہی ہے، محسوس ہوتی ہے نا۔ درد ہوتا ہے، نظر آتا ہے؟ بولو، نظر نہیں آتا۔ عقل ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ نظر آتی ہے؟ نہیں۔ تو عقل ہے، نظر نہیں آتی، ہوا ہے، نظر نہیں آتی۔ ایسے فرشتے اور جنات یہ ایسی مخلوق ہے جو ہے، موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اس پر ہمارا ایمان۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا مکہ معظمہ کے اندر، 7ویں آسمان پر ایک بیت معمور ہے عرش کے پاس، عرش کے سامنے، اس کا طواف فرشتے لوگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جن کا نمبر آ چکا، دوبارہ اب تک ان کا نمبر نہیں آیا، اتنے فرشتے ہیں۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، کئی علماء فرماتے ہیں مختلف روایتیں ہیں، 14، 21 ہے نا، کئی روایتیں۔ کرامن کاتبین ہے دائیں بائیں، ایک کنپٹی پہ ہے، ایک ہوا کی نالی کے پاس ہے، ایسے سب کئی فرشتے انسان کے ساتھ جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ 4 بڑے فرشتے تو مشہور ہیں، جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ باقی کتنے فرشتے ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے الگ ہیں، چوتھے آسمان کے الگ ہیں، کوئی رکوع میں ہے وہ الگ ہیں، کوئی سجدے میں ہے وہ الگ ہیں، کوئی قاعدے میں ہے۔ انہیں مختلف خدمات پر فرشتوں کو اللہ نے معمور کر رکھا ہے۔ تو اللہ پر ایمان اس کی صفات کے ساتھ، دوسرے فرشتوں پر ایمان، تیسرے رسولوں پر ایمان، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، سید الکونین، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکیں، خلاصہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی، رسول، پیغمبر بھیجے، سب سچے تھے۔ ان سب پر ہمارا ایمان، لیکن عمل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ جو شریعت، جو سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ باقی سارے نبیوں کو سچا ماننا یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی بولو؟ ارے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ اللہ پر ایمان 1، فرشتوں پر 2، رسولوں پر 3 اور کتابوں پر 4۔ اللہ نے 4 بڑی بڑی کتابیں اتاری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کو صحیفے کہتے ہیں۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 110۔ ارے 100 ہوئے نا؟
تو ان سب پر ہمارا ایمان، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پاک پر۔ ساری کتابیں سچی، لیکن عمل قرآن پاک پر ہوگا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے بارے میں طے فرما دیا، اچھی ہو یا بری، اس پر ہمارا ایمان۔ کس پر ایمان؟ تقدیر پر ایمان۔ اور چھٹے، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان۔ کہاں جا رہے؟ ارے بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ ہاں دیکھو، تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ۔ تھوڑی سی پیاس سی لگے گی اور پیشاب سی لگے گی، تو یہ سی کی وجہ سے اٹھ کے جانا، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ تھوڑی دیر صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان محشر کی گرمی کو یاد کریں، کتنا بڑا اجتماع ہوگا، اس وقت کیا ہوگا۔ وہاں اللہ عرش کا سایہ دے دے، حوض کوثر سے آب کوثر مل جائے، اسی کے لیے سارا جتن ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے، ہے نا۔ مجاہدے پر ہدایت ہے۔ کس پر ہدایت ہے بولو؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے۔ تو ہدایت تو مجاہدے پر ہے۔ تھوڑا سا پیاس برداشت کر لیں، تھوڑا سا نفس کا طبیعت چاہ رہی ہے کوئی کہیں جانے کی، تھوڑا سا اس کو جھیل لیں، انشاءاللہ اس پر اللہ بہت اجر دیں گے۔ تو کیا بات چل رہی تھی بولو؟ تقدیر پر ایمان، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان۔ ایک دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور ساری مخلوق کو جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا۔ جن لوگوں نے دینی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ انسان کئی مراحل سے گزر کر وہاں تک پہنچے گا۔ ہم سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے، 9 مہینہ وہاں رہے، اس وقت دنیا کے پیٹ میں ہے، تیسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ چوتھا مرحلہ عالم برزخ کا ہے، قبر کا ہے، اور 5واں مرحلہ میدان محشر کا ہے، اور پھر 6واں مرحلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ تو یہ اسی لیے انتقال کا لفظ کہا جاتا ہے، انتقال ہو گیا، یعنی منتقل ہوتے رہیں گے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اب یہ ہمیشہ رہے گا۔ روح کی شکل میں عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر ابھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں، پھر قبر میں روح کے ساتھ معاملہ ہوگا عالم برزخ میں، پھر میدان محشر میں پھر ہم کھڑے ہوں گے، جسم اور روح دونوں ہوگی، اور اس کے بعد سارا فیصلہ ہوگا۔ تو قیامت حق ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ قیامت ہوگی جس دن خورشید نیزے پر کھڑا ہوگا، قیامت ہوگی جس دن خورشید نیزے پر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، پیغمبر کانپتے ہوں گے خدا کے خوف سے اس دن۔